پھر اقوام جاتی ہے. یہ سارا معاملہ ہوتا کیسے ہے, اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے, بات کریں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم چوہان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. چوہان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے بڑے دوست رہے ہیں شہباز گل صاحب, انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ میں ایک فارن ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کرا لیا ہے تاکہ وہ لابنگ کر سکے, کانگریس کے لوگوں سے ملاقاتیں کر سکے. تقریباً 86 لوگوں کے دستخط لیے جا چکے ہیں, اور پھر امریکہ جو امداد کرتا ہے خاص طور پہ فوجی مدد ہے, اس کو بھی روکنے کی ایک مضموم کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ شہباز گل صاحب کو پلانٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا تو ریحان, آپ اپنے انٹرو کے اندر جو آپ نے منحرف کارکن یا منحرف رہنما کہا, اس کو آپ درست کر لیں. منحرف نہیں, سابقہ رہنما جو ہے نا, آئندہ سے کم از کم آپ جب کبھی مخاطب کریں تو کم از کم یہ کہہ کے آپ مخاطب. چلیے, سابقہ رہنما تحریک انصاف فیض الحسن چوہان صاحب, I take my words back sir. کوئی دین مذہب نہیں ہے کہ کوئی اس سے کوئی ناراض کر لی ہے. اچھا, دوسرا آپ نے جو بات رکھی, میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے 1.25 سال کے اندر جو ملک دشمن طاقتوں کی پلاننگ کے مطابق اور اس کی شے پہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک 5th جنریشن وار, ایک فالس فلیگ آپریشنز جناب کر کے پاکستان کے اندر ریاست فوج کے خلاف عوام کے دلوں میں جو نفرت پیدا کی گئی ہے, میں آج اس کے اوپر کچھ بات کروں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے فیک قسم کے, سیوڈو قسم کے, سو کالڈ قسم کی پوسٹ انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آئیں گی, جو بنیادی طور پر ریالٹی بیسڈ نہیں ہوتی, وہ ریالٹی بیس ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. میں 3-4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے 9 مئی کا واقعہ ہوا. 10 مئی کو پارٹی لیڈر نے جناب ایک ٹویٹ کی کہ اس کے اوپر جناب جنازے 6-7 اٹھائے گئے. اس نے کہا جی یہ دیکھیں کوئی پٹگرام یا پتہ نہیں کدھر کا ریموٹ ایریا کے پی کے کا بتایا کہ یہاں پر فوج کی فائرنگ سے جناب بندے شہید ہو گئے. وہ بعد میں انویسٹیگیشن کی گئی اور کسی دوسرے ٹی وی چینل نے شام کو جب اس کی کٹھا چھٹا کھولا کہ یہ تو ہزارہ برادری کے جو کوئٹہ کے اندر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہر سال دوسرے سال, اور اس میں جو شہید ہوتے تھے ان کے جنازے تھے, اس نے فوراً جناب وہ ڈیلیٹ کر دیا. دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں, 9 مئی والے دن شام کو ایک فوٹو چلائی جاتی ہے برما کے بارڈر کے اوپر. جناب وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ تارکین وطن برما میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو برمن جو فوج تھی اور جو فورسز تھی وہ ان کو روک رہی ہیں, اور اس کے اوپر جناب ایک پورا ایسے لگ رہا تھا جیسے گتھم گتھا ہے, اور ہزاروں لوگ جناب فورسز کے ساتھ. کہا گیا جناب کہ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کی عوام باہر آ گئی. وہ بعد میں پتہ چلا یار وہ فیک تھا. پھر تیسری مثال آپ کے سامنے, پارٹی لیڈر جناب بڑے ہی چہک کر اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اور بڑے ہی مزے لے کے کہتا ہے کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا کہ خواتین کے ساتھ جیلوں میں ریپ ہو رہا ہے, اور جناب اس کی جناب آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی. وہ خواتین پیشی کے اوپر آج سے 4 دن پہلے باہر آئیں, انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر تو کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں. چوتھا کیس میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں, ان ہزاروں پوسٹ اور ہزاروں جو اس قسم کے جناب فالس فلیگ آپریشن ہے کہ 10 یا 11 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر اسی پارٹی کے جناب اسٹوڈنٹ ونگ کا ایک لڑکا قمر وہ مارا جاتا ہے. کہا اس کو بنیاد بنا کے پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے جو اس پارٹی سے متعلقہ تھے, انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جتنی اوورسیز جناب آپ کی حکومتیں تھیں جناب یورپ اور امریکہ اور انگلینڈ, وہاں پر ریاست اور فوج کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچا دیا کہ ریاست اور فوج نے اس نوجوان کو مار دیا. وہ 3 دن پہلے جناب اسلام آباد پولیس کے آئی جی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ یہ تو غیرت کے نام پہ قتل تھا. اس لڑکے کا کسی خاتون کے ساتھ جناب ناجائز تعلق تھے, اس خاتون کے میاں نے اپنے جناب دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو مار دیا. وہ خاتون کا میاں بھی پکڑا گیا, اس کے دوست بھی پکڑے گئے. ریحان ہزاروں مسالے ہیں ایسی جو پچھلے 1.25 سال سے اس سوشل میڈیا کے چاروں اکاؤنٹس کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کے دل اور دماغ کے اندر فوج اور ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اسی پارٹی کے سوشل میڈیا جناب آپ کے ونگز نے جناب اس کو استعمال کیا. اور یہ سوشل میڈیا کا کیا سسٹم ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جناب والا الگوریدم بنے ہوئے ہیں. میں خود ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں, تھوڑی سی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں, میڈیا پرسن ہوں. میں پاکستان کی عوام کو دیسی سٹائل میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا.
یہ جو آپ کے چاروں اکاؤنٹس ہیں، ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹک ٹاک ہے، ان کے تمام جو سرورز ہیں وہ باہر کے ممالک میں جناب یورپ اور امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر جناب موجود ہیں. وہاں پہ سرورز کے اندر پچھلے 1.25 سال کے اندر کچھ ایسے الگوریدمز بنائے گئے جس کو فارمولے کہتے ہیں، سیٹ آف انسٹرکشنز کہتے ہیں، سافٹ ویئر کہہ لو، پروگرامنگ کہہ لو، وہ کر دی گئی اس کے اندر کہ جب بھی کوئی ان چاروں اکاؤنٹس پہ کوئی پوسٹ آئے گی، اینٹی فوج ہوگی فوراً وائرل ہوگی، اینٹی پاکستان کی ریاست ہوگی فوراً وائرل ہوگی، پرو جناب اس پارٹی کی ہوگی تو جناب فوراً وائرل ہوگی، ذرا سا جناب پرو پاکستان ہوگی یا پرو فوج ہوگی اس کو جناب بالکل ڈکلائن کر دیا جائے گا، کرٹیل کر دیا جائے گا. یہ اس انداز سے. اور پھر آپ کے باہر بیٹھے اسی پارٹی کے جناب وہ جبران الیاس نامی جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے اور پھر باقی پوری ٹیم ہے اور 30,000 کے قریب جناب پیڑ بیچارے بچے ہیں، ان کو استعمال کر کے اور پھر پورا یہ الگوریدمز اور پورا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے 1.25 سالوں میں پاک فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف ایک نفرت کا طوفان بدتمیزی، جعلی، غلط، فیک قسم کی جناب پوسٹ چڑھا کے، جن میں سے 5 مسالے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. چوہان صاحب، ہزاروں مسالے موجود ہیں آج. ہاں چوہان صاحب، یہ راز مجھ پہ ویسے آج منکشف ہوا ہے کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں. اب آپ نے کیونکہ خاموشی توڑی دی ہے، اب یہ قفل توڑا ہے، تو جتنی مثالیں آپ نے رکھی ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن کی ہے، منفی پروپیگنڈے کی ہے، من گھڑت پروپیگنڈے کی اور جھوٹ کی ہے، جو پارٹی کے قائد کی طرف سے فلوٹ ہوتا ہے. پھر آپ جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ایسے شخص کو دیا جاتا ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں یا آپ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو صادق اور امین کی سٹیمپ ہے، یہ سرٹیفکیشن ہے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صادق اور امین ایک ہی ذات ہے، کسی شخص کے لیے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جسٹیفائڈ تھا. میں نے ریحان، میں فرام ڈے فرسٹ سے 21 مئی کو میں باہر آیا، 22 کو، اس وقت سے لے کے اب تک میں نے ایک بات کہی ہے، مجھے پارٹی لیڈر کی نہ ذاتی زندگی سے کوئی غرض ہے، نہ خانگی زندگی سے کوئی غرض ہے، نہ اس کی پرائیویٹ زندگی سے کوئی غرض ہے، نہ ان کی مسز سے کوئی غرض ہے، نہ ان کے اوپر کرپشن کے جو سکینڈل ہیں ان سے کوئی غرض ہے. مجھے غرض اس سے ہے کہ جس سے میرا پاکستان لٹ گیا، جس سے میری دھرتی ماں لٹ گئی، جس سے میرے ملک کی فوج اور ریاستی اداروں کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اور معیشت کا ستیہ ناش ہوا. پھر جو چیزیں میں سمجھتا اور جانتا تھا اور مجھے محسوس ہوتی تھیں کہ کس طرح فارن ایلیمنٹس، فارن ایجنسیاں، ملک دشمن ایجنسیاں سوشل میڈیا کے اس دجالی چوہان صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت ہے، مختصر سا اذان مغرب کا وقفہ ہے، مختصر سا وقفہ لیں گے، اذان مغرب سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس سے وقفہ لیتے ہیں. اذان مغرب.